آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو یقیناً آپ کا یہ جواب ہوگا کہ بھائی ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ایران ہے ایک شیعہ ملک ہے، جہاں پر جو حکومت ہے وہ اہل تشیع کی شیعوں کی وہاں پر حکومت ہے، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کو چلتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اور یہ جنگ چھڑی کب تھی یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس وقت بیت المقدس پہ، غزہ پہ حملے ہو رہے تھے، اور اس وقت ساری دنیا کے مسلمان جو حکمران ہیں وہ سب خاموش ہوئے پڑے تھے، جن کو ظالموں کے سامنے آواز اٹھانے میں جن کی موت آ رہی تھی۔ تو اس وقت سے یہ ایران مسلمانوں کی طرف سے لڑتا آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جو ایران ہے یہ ایک شیعہ ملک ہے اور یہ تو سنیوں کا دشمن ہے، یہ تو کھلا ہوا سنیوں کا دشمن ہے، اس لیے ہم اس کو کیوں سپورٹ کریں گے، جبکہ نہ ہمارا اسرائیل ہے، نہ ہمیں اسرائیل سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمیں ایران سے کوئی مطلب ہے۔ اس قسم کے بات کرنے والے لوگ آپ کو بہت سارے ملیں گے، یہ تھاٹس رکھنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے۔ ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے جبکہ وہ شیعہ ہے، یا اسرائیل کو جبکہ وہاں یہودی رہتے ہیں؟ تو اس بات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، کن کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو لوگوں میں جھگڑا ہوا اور وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک بندہ یہودی تھا اور ایک بندہ مسلمان تھا۔ ان دونوں میں تلوار کو لے کر جھگڑا ہوا۔ مسلمان کہہ رہا تھا کہ ہماری تلوار ہے، یہودی کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری تلوار ہے۔ لیکن جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام نے دونوں طرف سے ثبوت مانگے، تو دونوں لوگوں نے ثبوت پیش نہیں کیے، بلکہ وہ جو یہودی تھا اس نے ثبوت پیش کر دیا اپنی تلوار ہونے کا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ اے یہودی جا، یہ تیری تلوار ہے، اور مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری تلوار نہیں ہے، لہٰذا یہ جس کی تلوار ہے میں نے اس کو دے دی۔ تھوڑے دن کے بعد وہ یہودی سے مسلمان کہنے لگا، وہ مسلمان کہتا ہے کہ دیکھو یہ فیصلہ دوبارہ سے ہم کرائیں گے، اور اب کی یہ فیصلہ ہم رسول اللہ سے نہیں کرائیں گے بلکہ ہم یہ فیصلہ حضرت عمر سے کرائیں گے، اور حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل نہیں بھرا ہے تو تم حضرت عمر سے فیصلہ کرا لو، اور جو فیصلہ تمہارے نبی نے کر دیا ہے کیا حضرت عمر اس فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہودی کو اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ نبی کے خلاف اب کوئی صحابی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال دونوں لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے۔ تو حضرت عمر نے بیٹھالا کہا بیٹھو سارے لوگ، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو وہ مسلمان کہنے لگا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دو کہ یہ تلوار کس کی ہے۔ وہ تلوار بڑی قیمتی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا بیٹھو، میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ جو آپ چاہیں فیصلہ کریں، اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، لیکن آپ کے فیصلے سے پہلے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیصلہ کرا چکا ہے، ہمارا دونوں کا فیصلہ رسول اللہ کر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہے اور تلوار ہمیں دی جا چکی ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہے اس کو نبی کے فیصلے پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ آپ سے دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر، آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم آپ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ حضرت عمر اندر گئے اور لا کر تلوار ماری منافق کی گردن پر، منافق کی گردن دور جا کر گری۔ حضرت عمر نے فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، عمر کے پاس اس کا یہی فیصلہ ہے۔ تو وہ منافق تھا، اوپر سے وہ مسلمان تھا، اندر اس کے منافقت تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ہمیں جس کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اس ٹائم ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، ہمارا کون ہے، دوسرے کا کون ہے، یہ نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حق پر کون ہے اور ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ تو جو مظلوم ہے اور مظلوموں کا جو حامی ہے ہمیں اس کی طرف سے بولنا چاہیے۔ بھائی ایران ایک ایسا ملک نکل کے اس ٹائم سامنے آیا ہے کہ جو حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، جو حق کے خاطر لڑائی لڑ رہا ہے، جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، جو بیت المقدس کے لیے لڑ رہا ہے، جو مسلمانوں کی آواز بن کر ابھرا ہے، جو لوگوں کے لیے ایک مسیحا بن کر ابھرا ہے،
جو مظلوموں کا حامی اور ساتھی اور مددگار بن کے نکلا ہے۔ آج ایران کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی ہے، آج ایران کی وجہ سے مسلمانوں کے سر اونچے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ملک ہے۔ اگر آپ کے کوئی سنی ملک آپ کے سپورٹ میں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ان پہ لعنتیں کریں نا۔ اگر کوئی انسان آپ کے حق میں، آپ کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حق پر ہے کہ نہیں، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی انسان حق پر ہے، حق کے لیے لڑ رہا ہے، تو بس آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، بس آپ اس کے بن جائیے، بس آپ اس کو اپنا لیڈر بنا لیجئے۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑنے والا ہے کون۔ تو بہرحال ایسے میں کہ جب تمام مسلمان حکومتیں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھی رہیں، اس وقت جو ہمارے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہے، جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے، جو مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے، جو ظالم کے اوپر سوار ہو کر اور ایک شیر کی طرح ابھر کے سامنے نکلا ہے، وہ کوئی اور دیش نہیں بلکہ ایران ملک ہے۔ اور الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں وہاں کی حکومت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقامات کو بلند فرمائے، کیونکہ وہ آج ہمارے لیے، آج مسلمانوں کے لیے، آج وہ مسلمانوں کے حق کے لیے، بیت المقدس کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔